نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ ضروریات اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 تک تھا، بلکہ پچھلا پورا رکوع ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں جو کہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یا اسی میں تمہاری عافیت ہے، بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مت کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اگر اس میں تمہیں کچھ شک ہو، اس میں اگر تمہیں کچھ ریب ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی پکار لو، بلا لو۔ بس اگر تم نہ لا سکے، اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبری سنا دیجیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے زوج ہیں صاف ستھرے، اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے سے بیشتر کو وہ گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ
جس میں تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو ہمارا پچھلا سبق تھا، آیت نمبر 29 تک، اور اب تک ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کے شروع سے لے کر آیت نمبر 29 تک، ایک تو یہ ہدایت کی کتاب جو ہے یہ کس کے لیے مفید ہے، کون لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بینیفیشری کون ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین کیٹیگری یا تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، جس میں ایمان والے، اہل ایمان، جس میں کافر جو انکار کرنے والے، اور جس میں منافقین ہیں، اور پھر ان تینوں طرح کے لوگوں کے انجام کے بارے میں، کہ اگر مومنین ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرنے والے ہیں تو ان کو جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، جس میں طرح طرح کے پھل ہوں گے، جس میں طرح طرح کی ان کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ لیکن جو نفاق کرتے رہے، منافق رہے، یا جنہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا مختلف انداز سے، تو ان کے لیے تو پھر دوزخ جو ہے وہ ایک ٹھکانہ ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اب تک کی آنے والی جو 29 آیات جو ہیں، ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا بھی انہیں میں تذکرہ کیا، کہ یہ ساری ہدایت، یہ رہنمائی، یہ سارے جو احکامات اور اوامر و نہی جو ہیں، وہ کسی عام کتاب کی نہیں، یا کسی عام انسان یا کسی عام ہستی کی طرف سے نہیں، بلکہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کی طرف سے ہے، جو کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کو چلانے والا ہے، اور اس کا انتظام کرنے والا ہے، اور اسی نے پھر تمہارے لیے سے سارا کچھ جو ہے وہ پیدا کیا، اور تمہیں آسانی کے ساتھ اس زمین میں قرار دیا، یا ٹھہرانے کا انتظام جو ہے کر دیا، اور اس میں پھر ہر طرح کے رزق بھی تمہارے لیے رکھ دیے، جو کہ جب سے وہ زمین بنی تب سے تمہارے لیے موجود ہیں، اور قیامت تک کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کی وحدانیت کو پہچان کر اس کا اقرار کرو، اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 30 سے آنورڈ آج ہم دیکھیں گے، اور آیت نمبر 13 سے آنورڈ یہ آیات جو ہیں، یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں تو نہیں، آدم علیہ السلام کو خلافت کا رتبہ یا خلافت پر فائز کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی معلومات اس ضمن میں یا اس موضوع میں تھی، وہ ان آیات میں ملیں گی آج کے سبق میں، جتنا بھی آج ہم کور کر سکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس میں جو ذہن میں رکھنے کی باتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ غیب کی باتوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ باتیں جو غیب میں ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کا، کچھ باتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جو ضروری اور جو ہماری ہدایت کے لیے اہم باتیں ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور پھر ان غیب کی باتوں کو بہت ساری ایکسپلینیشن جو ہے وہ مفسرین جو ہے کچھ احادیث کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن کچھ احادیث کے علاوہ کچھ ضعیف قسم کی روایات یا موضوع قسم کی گھڑی احادیث کی روشنی میں بھی کچھ بہت ساری تفصیلیں میں، بہت سارے ایسے غیب کی باتوں میں سے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تذکرہ کیا، اس کے تعویل یا اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے بہت سارا ایسا میٹیریل جو ہے وہ بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے اکثر، تو ہمیں اس سے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے 29 آیات میں تذکرہ کیا تین طرح کے لوگوں کا، اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کا، اور ہدایت رہنمائی کے پر چلنے والے کا انجام، یا اس کے نعمتیں اور اس سے ہٹ جانے والے کا انجام جو ہے، تو اب انسان کو درپیش جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس دنیا کی زندگی میں انسان کو درپیش جو سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ ہے شیطان، وہ ہے شیطان کے وسوسے۔ تو اس شیطان کے وسوسے، یہ چیلنج کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور پھر انسان کو
पहले ही दिन से, पहले ही लम्हे से इंसान को अल्लाह ताला ने बता दिया, उसको पूरी तरह से वार्न कर दिया कि देखो ये तुम्हारा अब्दी दुश्मन है, इससे तुम बच कर रहना। अगर तुम इसके वसवसों में पड़ गए तो तुम्हारा अंजाम जो है वो बड़ा भयानक होगा। अगर तुमने इसके वसवसों से अपने आप को बचाए रखा तो उस सूरत में तुम्हारा अंजाम जो है यकीनन खैर होगा, बेहतरीन होगा और भलाई पर होगा। तो ये चंद बातें हैं, खासकर जो गैब की बातों में बहुत ज्यादा तावील करना और बहुत ज्यादा मतलब तफसीर में जाने की कोशिश करना, इससे थोड़ा सा हमें बचते हुए आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, वो कोशिश करेंगे। और दूसरे नंबर पर इन आयात में मुख्तसर अंदाज से अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, जैसे कि पिछली 29 आयात को अगर देखें तो तकरीबन सारे मौज़ूआत जो है बहुत मुख्तसर अंदाज है, मासवा मुनाफिकीन के, कि मुनाफिकीन के बारे में थोड़ी सी तफसील 12-13 आयात जो है वो मुनाफिकीन के मुख्तलिफ रवैयों पर उतरी। उसके अलावा बाकी जितनी हैं वो सब बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। इसी तरह से ये मौजू जो है ये भी मुख्तसर रहेगा अल्लाह ताला की तरफ से ये, लेकिन बाद में आने वाली आयात या अगली जो सूरतें हैं उनमें मुख्तलिफ मौजूआत जो हैं वो बड़ी तफसील के साथ भी हमें मिलेंगे। तो लिहाजा हम उसी कदर इख्तिसार के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज का सबक जो है वो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। देखो आयत नंबर 33 से आज हमारा सबक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाइस क़ाल रब्बुका, और जब कहा तुम्हारे रब ने, दुल मलाइकति फरिश्तों से, और जब फरिश्तों से तुम्हारे रब ने कहा। फरिश्ते एक अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इसके बारे में हमें अंदाजा है कि ये कैसी मखलूक हैं जो कि अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ पर अल्लाह ताला जिस जिस तरह से अल्लाह ताला हुक्म सादर फरमाता है उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके मुताबिक अपना करते हैं। और उनमें कोई ऐसी जसारत नहीं या कोई ऐसी उनमें हिस्स नहीं कि वो अल्लाह ताला की किसी भी तरह से नाफरमानी करें। जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है उस काम को करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उनको ताकत भी मिलती है। उस अल्लाह ताला के हुक्म और अल्लाह ताला के ताकत के तहत वो रिश्ते जो है वो उम्र अंजाम देते हैं। उन्हें अपनी तरफ से किसी खैर और शर की भलाई या कुछ खैर और शर के बारे में कोई अपना उनका एनालिसिस या अपना उनका ओपिनियन या वो नहीं है। ये अल्लाह ताला की सिर्फ और सिर्फ हिदायत के मुताबिक है। किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं, किसी के साथ बुग़्ज़ भी नहीं। वो फरिश्ते जो बदी का लिखते हैं इंसान के साथ लगे हैं तो वो इंसान से दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक है। वो फरिश्ते जो नेकी लिखने का काम अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता किया गया इंसानों को, तो वो इंसान से मोहब्बत, इंसान से दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से। तो उनके जितने काम हैं, फरिश्ते जो हैं जो जहन्नम पर मामूल हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से हैं, जो जन्नत में अल्लाह ताला के हुक्म से हैं। तो सारे फरिश्ते जो हैं सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी करते हैं, न कि किसी की मोहब्बत और किसी की उल्फत और किसी की से दुश्मनी और किसी से बुग़्ज़ की वजह से। तो ये फरिश्तों की खास खास फजीलतें या खास खास उनकी खसूसियात हैं, उनमें से कुछ हैं जिनको हमें हमेशा नजर रखना चाहिए जब हम फरिश्तों के बारे में सुनेंगे या कोई बात जो है वो करेंगे। क्योंकि फरिश्तों के बारे में इन्हीं आयात में जो आगे हमने देखी मुख्तलिफ तरह की आरा जो है, कुछ ज़ईफ अहादीस या कुछ घड़ी घड़ाई कहानियों की वजह से होती हैं। लिहाजा हमें उनसे महफूज रख के अपना जो अकीदा है या नजरिया जो है उसको दुरुस्त रखने की जरूरत है कि जब अल्लाह ताला उनको जिस कदर वो हुक्म सादर फरमाएंगे और जिस अंदाज से उनसे करेंगे उसी तरह से वो मतलब उस पर अमल पैरा होकर उसके मुताबिक वो अपने उमूर अंजाम देते हैं। तो जब रब ने कहा, तुम्हारे रब ने कहा फरिश्तों से, अब तुम्हारे रब में ये फरिश्तों का रब भी है, इंसानों का रब भी है। यहाँ पर कलाम जो है वो इंसानों से हो रहा है तो इंसानों का रब भी कह रहे हैं, ये फरिश्तों का रब भी, पूरी कायनात का रब वही है। तो जब उसने फरिश्तों के सामने तज़किरा किया, उनसे उनसे कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि बेशक मैं एक बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन में एक खलीफा, बेशक मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ।
خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں یا بنانے والا ہوں. خلیفہ جو ہے اس کے بہت سارے مختلف معنی ہیں، اور انہیں مختلف معنوں کی بنیاد پر مختلف علماء اور مفسرین نے وہ مختلف طرح کی اس کی شرح کی ہے. لیکن اس کے تین معنی جو ہے وہ عام مفہوم جو ہے وہ عام طور پر بیان کیے گئے ہیں یا سمجھے گئے ہیں یا تذکرہ کیے گئے ہیں. ایک معنی ہے خلیفہ کا، وہ تو یہ ہے کہ کسی کی موت کے بعد یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے. کسی کی موت کے بعد یا کسی کی عدم موجودگی میں، جیسا کہ ہماری جو پولیٹیکل جو گورنمنٹس وغیرہ ہیں ان میں بھی ایسا ہوتا ہے. جیسے آج کل پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ حج پہ چلا گیا ہے، تو اس کے جو فرائض منصبی ہیں وہ کوئی دوسرا وہاں پر ادا کرے گا اس کی بہاف پہ. تو اس طرح کا بھی ایک اس کا معنی ہے کہ کسی غیر موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، ان بریکٹس کے اندر رہتے ہوئے جس کا اس کو اختیار دیا گیا، وہ مطلب کچھ انجام دے اپنی ذمہ داریاں یا کچھ کام جو ہے وہ انجام دے. دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ ہے کسی بادشاہ یا با اختیار ہستی کی موجودگی میں کسی کو کچھ اختیار دے کر اپنی جگہ اپنی جگہ نمائندہ مقرر کر دے. کسی بادشاہ یا کسی با اختیار ہستی جو کہ 100% آنرشپ اس کی ہے، لیکن اس نے کچھ ایک نائب اپنا مقرر کیا جو اس کے حکم کے مطابق جیسے جیسے اس کا حکم آئے گا، جو جو اس کا حکم آئے گا اس کو وہ پریکٹیکلی نافذ کرے گا یا امپلیمنٹ کرے گا، یا مطلب اختیار کرتے ہوئے اپنے معاملات کو دوسروں تک پہنچائے گا. تیسرا اس کا جو معنی ہے وہ ہے نسل در نسل، یا ایک کے بعد دوسرے پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں یا بنی نوع انسان جو ہے جو کہ نسل در نسل ایک کے بعد دوسرے نسل جو ہے وہ آ رہے ہیں اور ایسا سلسلہ چلتا جا رہا ہے. تو یہ تین طرح کے معنی جو ہیں یہ عام طور پر مشہور سمجھے جاتے ہیں. انہی معنی کے اعتبار سے اگر ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ فرشتوں سے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، میرا ارادہ ہے یا میں نے ارادہ کیا ہے، یا ارادہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کر چکا کہ میں زمین میں انفارم کر رہا ہے فرشتوں کو، میں زمین میں فرشتہ ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو اس کا ایک معنی جو ہے کہ کسی کی موت یا اس کی عدم موجودگی کے باعث اس کے اختیارات کا استعمال کرنا. تو یہ کنسپٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایک واحد ذات ہے جو حی لا یموت ہے، یعنی کہ جس کو نہ ہی موت ہے اور نہ ہی کبھی پیدا کیا گیا، تو ہمیشہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. تو لہٰذا اس طرح کا کوئی کنسپٹ جو ہے اللہ کے حوالے سے تو ہم کہیں پر بھی تذکرہ کر نہیں سکتے، نہ ہی اس کا سوچا جا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے تو کوئی انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا یہ تو ناممکن ہے. ہاں البتہ اس وقت انسان کی پیدائش سے پہلے جن جو ہے وہ اس دنیا میں تخلیق کیا جا چکے تھے، اور ہمیں کچھ روایت بھی ایسی ملتی ہیں کہ انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر جن آباد تھے جو فتنہ فساد اور قتل و غارت وغیرہ کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لشکر بھیج کر ان جنوں کو سمندروں کی طرف دھکیل دیا اور آدم علیہ السلام ان کے خلیفہ بنے. یعنی جنوں کو مطلب پیچھے دھکیل کر یا ان کی خلافت کو یا ان کی جو ایک کہہ لے کہ وہ ایک رول تھا زمین کے اوپر، اس کو رول اوور کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہاں پر، حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پر مطلب اپنا خلیفہ جو ہے وہ مقرر کیا جب وہاں پر وہ رہے. تو ایک تو یہ کنسپٹ ہے. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پریکٹیکلی نافذ کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اختیارات دے کر بھیجا. انسان کے پاس اختیارات ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں ہمیں ملیں گی جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی اور انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا.
اور اس بار عظیم کے اٹھانے سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ انسان تو انتہائی ظالم اور نادان واقع ہوا ہے۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 جو ہے، اس میں مفسرین جو ہے تقریباً سارے مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ امامت جو اس آیت مبارکہ میں جس کا تذکرہ ہے، وہ در حقیقت وہ اختیار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کو، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو جب بتایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، یا تمہیں اختیار مل سکتا ہے کہ تم حق اور باطل میں سے اپنی مرضی سے چوز کر کے اس کے مطابق اپنے معاملات درست کر دو، اور ساتھ ہی یہ وارننگ بھی کہ اگر تم حق پر چلو گے تو تمہیں کچھ مسائل وغیرہ آئیں گے، لیکن تمہیں اس کی کامیابی کیا ملے گی، لیکن اگر تم آسان کی طرف جاؤ گے، اگر تم گمراہی کی طرف جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں آسائشیں تو ضرور ملے گی، لیکن تمہارا انجام جو ہے وہ بھیانک ہوگا۔ تو یہ بات سن کر کے اختیار ملے گا، اور اس کی اختیار کی ایک نشہ اس کا ایسا ہے، اس کا ایک روب دبدبا، یا اس میں کشش اتنی ہے کہ کہ جان بوجھ کر بھی کوشش نہ بھی کی جائے تو انسان جو ہے اس میں سوری وہ جو جس کے پاس بھی اختیار ہے وہ تو اس کے اختیار کا ناجائز استعمال کرنا اس میں ممکن عین ممکن ہے۔ تو لہذا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر جب پیش کیے یہ اختیار تو وہ تو ڈر گئے، لیکن انسان نے اس اختیار کو اپنا لیا۔ جو انسان نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا قبول کیا، تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اس اختیار کے ساتھ انسان کی دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر موجودگی جو ہے، یہ ایک انسان ایک خلیفہ جو ہے، اور تیسرا جو ہے وہ عام جو ہے کہ ایک کے بعد ایک نسل جو انسان جو ہے وہ ایک کے بعد دوسری نسل چلتا جا رہا ہے، یعنی انسان کی نسل جو ہے وہ میں زمین کے اوپر بنانے جا رہا ہوں یا قائم کرنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انفارم کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ جو ہے وہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب اس پر جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا یا بتایا فرشتوں کو، تو غالباً اسی لیے یقیناً ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا رسپانس کیا ملتا ہے، یا فرشتوں کا رسپانس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے تذکرہ کیا۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں یعنی زمین میں من یفسد، جو فساد مچائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ اس میں خون بہائے گا، کیا تو اس میں ایسا خلیفہ بنائے گا یا ایسی نسل انسان کو چاریج کرنے جا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ کیا تو زمین میں ایک ایسا خلیفہ یا ایک ایسا بنی نوع انسان کی ایک نسل جو ہے وہ تو بنانے جا رہا ہے جو کہ زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے فرشتوں کے بارے میں دیکھا تو فرشتے جو ہے وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صرف اسی کے مطابق وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ان کے پاس علم بھی صرف اتنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس کے علاوہ ان کی کوئی مطلب ایسی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ خود سے سوچ سکیں یا خود سے اپنا اینالائز کر سکیں یا خود سے ڈیسائیڈ کر سکیں، ماں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اس میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بتایا کہ زمین میں اس کی دو جو توضیحات ہیں کہ یہاں پر فرشتوں نے کیسے کہہ دیا یا انہوں نے کیسے اینالائز کیا کہ تو زمین میں انسان بنانے جا رہا ہے یا خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ تو اس کے دو جو پہلو جو ہم ملتے ہیں، ایک تو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تو اس میں ایک چھپا ہوا ہے کہ اس کا فیڈ بیک کیا ملتا ہے، یا اس کا فیڈ بیک جو ہے ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتا ہے کہ فیڈ بیک کو ریکارڈ کرنے کے لیے، کہہ لو ریکارڈ پر لانے کے لیے کہ فرشتوں کا فیڈ بیک کیا، اور فرشتے جو ہیں ان کو تھوڑی سی مطلب ایک کہنے کے تھوڑی سی ایک آزادی یا تھوڑا سا ایک یہ بھی ساتھ ملا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے ایک ابھی مثال ہم نے پڑھی کہ جن جو ہے پہلے سے موجود تھے اور زمین میں فتنہ فساد وغیرہ کرتے رہتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان جنوں کی ان فتنہ فسادی جو ان کی روش ہے زمین کے اوپر، اس کی بنیاد پر فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح سے یہ جن ہے اس طرح سے انسان بھی زمین کے اوپر اسی طرح سے فتنہ فساد اور خون ریزی کریں گے۔ یا دوسری توضیح ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو یہ خلیفہ کی مزید تفصیل بھی کچھ تذکرہ کی، یا خلیفہ کا ایک پورا کنسپٹ جو ہے کے ذہنوں میں ڈال دیا فرشتوں کے کہ خلیفہ ایکچولی ہے کیا، وہ نظام کیسے ہوگا، وہ کیسے چلے گا زمین پہ اوپر، وہ کیسے رہیں گے بہیں گے. تو اس کو سمجھ کر انہوں نے اینالائز کیا اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس جو ٹیمپرری اختیار تھا اس کے مطابق، کہ یہ خلیفہ جو ہے اس کی خصوصیات یا اس کی کیپیبلٹی یا اس کو تو نے اختیار دیا جو، تو وہ اس اختیار کو تو وہ ناجائز استعمال کرے گا، جیسا کہ یہ سورۃ الحزاب کی آیت نمبر 72 میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو اپنے ناجائز اختیار سے تجاوز کرے گا اور زمین میں دنگا فساد کرے گا. تو ایسی مخلوق کو زمین پہ تو اپنا مطلب خلیفہ بنا رہا ہے، یا ان کے نسل جو ہے وہ زمین میں چلا رہا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، جبکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جبکہ ہم تیری حمد اور تیری پاکیزگی، تیری تعریف اور تیری پاکی جو ہے وہ ہم پر ہر وقت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ہم اس میں مطلب کمزور نہیں پڑتے، ہم اس میں جو تم نے ہمیں عطا فرمایا اس کے بعد ہمیشہ کے ساتھ ہم تیری تسبیح جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پر یہ بھی ہے کہ جیسا کہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اگر تو انسان کو یا خلیفہ کو اختیار دے کر عبادت ہی کرنا مقصود ہے، تو پھر ہم بھی تیری عبادت کرتے ہیں، ہم ہر وقت تیری عبادت میں مصروف ہیں. ہم تو تیری عبادت سے کوئی چوکتے بھی نہیں، ہم نہ تیری عبادت میں کوئی کمی لاتے ہیں. تو ہم تو ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. قالا، تو اس پر اللہ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ ہر چیز کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تمہیں تو فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ سی قسم کی ایک انفارمیشن دی، اس انفارمیشن کے تحت انہوں نے اپنا فیڈ بیک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکمل انفارمیشن جو ہے وہ تو صرف اور صرف میرے پاس ہی ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تم ان چیزوں کو نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. وَعَلَّمَ، کہ انسان جو ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ تھوڑی انفارمیشن جو دی وہ فساد کرے گا، لیکن یہی انسان جو ہے اس میں سے ایسے ایسے صالحین پیدا ہوں گے، پیدا کروں گا، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے جو میرے راستے میں اتنا عظیم کارنامے انجام دیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں خلافت کی یہ میں جانتا ہوں، تم ان کو نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے سکھا دیے آدم کو نام سارے. اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ بڑا وسیع ہے، لیکن مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو تذکرہ جب ملے گا تو اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم کریں گے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ کی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے وہ نام، سارے سارے کے سارے نام سکھا دیے. اب حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی کہ کہہ لیں کہ اشارہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو یا انسان کو وہاں پر میں خلیفہ بناؤں گا. تو فرشتوں نے تو اس طرح کیا، جب تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے. اب یہ سارے نام جو ہے وہ سکھا دیے کا کیا مطلب ہے؟ خلافت یا اختیار کو استعمال کرنے کے لیے صرف اختیار بھی کافی نہیں، بلکہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے علم جو ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، معلومات جو ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کیسے کیسے وجود میں ہیں، ان کا کیا کیا رول ہے، اور کیسے کیسے وہ نظام چلتے ہیں، مختلف جو چھوٹے بڑے جو مطلب سسٹم جو ہے وہ کیسے چل رہے ہیں، اور ان سارے سسٹمز کے چلتے ہوئے میں نے اپنا اختیار جو ہے وہ کیسے استعمال کرنا ہے، یا اس اختیار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے پریکٹیکلی نافذ کرنا ہے. تو بہت ساری مطلب ذیلی قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے، جو کہ اختیار کو امپلیمنٹ کرنے یا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں. تو اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے روشناس کرا دی حضرت آدم علیہ السلام کو، مختلف ناموں کی معرفت دے دی حضرت آدم علیہ السلام کو. اب ناموں کی معرفت یہاں پر تذکرہ کیا، اگر
थोड़ा सा मतलब अपनी नजर को दौड़ाएं इर्द गिर्द, तो हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं उनकी मार्फत जो है उनके नामों से है। उनको हम उनके नामों से जानते हैं। और जब हम उनका नाम लेते हैं तो हम उनके नाम के साथ ही उनके साथ लगे हुए जो उनके प्रॉपर्टीज हैं या उनके खसूसियात हैं या उनके जो उनकी जो खूबियां हैं या उनकी जो खामियां हैं, वो सारी की सारी खामियां खूबियां जो हम उन्हीं नाम के साथ जुड़ी हुई जो तफसील है उसी में हमें मिल जाती हैं। हर चीज, तकरीबन हर चीज जो हम देखेंगे अपने इर्द गिर्द, ये कंप्यूटर हम यूज करते हैं तो कंप्यूटर का जो एक नाम या टर्म जो उसकी यूज की गई उसमें पूरा एक सेंस है कि ये क्या काम करता है, ये एक्चुअली है क्या, इसका मकसद क्या है, इसका काम क्या है, और इसका मकसद क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के साथ हमें मतलब ऑटोमेटिकली मिल जाती है और उसकी तहकीक करने से हमें पता चल जाता है। इसी तरह से कुर्सी है, चेयर जिसे हम कहते हैं, तो चेयर है बैठने के काम आती है। बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की कुर्सियां हैं, मुख्तलिफ डिजाइन होंगे, मुख्तलिफ उसके मतलब स्टाइल्स होंगे, लेकिन उसका एक मेन मकसद क्या है, उसकी एक खसूसियत क्या है राहत पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से हर चीज जो इस जमीन के ऊपर या इस कायनात में पूरी मौजूद है, उसके नाम जो है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फायदे, उसके नुकसान और उसके बारे में दीगर मालूमात जो है वो अपने अंदर समेटे हुए है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि उसको आदम को सारे नामों का इल्म दे दिया, यानी नामों को जरिए से उन चीजों के बारे में बता दिया कि ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, उसकी ये कैपेबिलिटी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये खसूसियत है, इसकी ये खूबी है, इसकी ये कमजोरी है, इसका ये नफा है, इसका ये नुकसान है। तो सारी की सारी चीजों का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाम जो है नाम के जरिए से उसका इल्म जो है वो दे दिया। और पूरी ना सिर्फ जमीन के ऊपर बल्कि पूरी कायनात में फैली हुई जितने मज़ाहिर थे, अल्लाह ताला ने उनका इल्म जो है या उनके बारे में बुनियादी जो मालूमात हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, फिर उनको किया फरिश्तों पर, फिर उन चीजों को फरिश्तों पर पेश किया, यानी उन चीजों को फिर फरिश्तों के सामने हाजिर किया। मुख्तलिफ चीजों को जो भी थी अल्लाह ताला का ही जानता है। जैसा कि शुरू में कहा कि गैब की बातों में से आयात मुतशाबिहात हैं, इनकी असल कैफियत और असल जो मतलब व्यू है वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हम तो सिर्फ उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हल्के फुल्के अंदाज में। तो फिर तुम आरज़हुम अलल मलाइकति, फिर उनको फरिश्तों को उनको पेश करे फरिश्तों पर, यानी उन चीजों को जिनके नाम अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, उनमें से कुछ चीजों को या उनको फरिश्तों के सामने भी लेकर आया और फरिश्तों से कहा जरा कि जरा इन चीजों के बारे में फकाला, बस तो उसने कहा, अल्लाह ताला ने कहा अब कि तुम बताओ जरा मुझे इन सारी चीजों के नाम, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तुमने कहा था कि ये खलीफा जो बनाने जा रहे हैं ये तो दंगा फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो अगर तुम्हारा वही है तो जरा बताओ कि ये चीजें जो है ये तुम्हारे सामने जो लाई गई है, इन चीजों के नाम क्या है, ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी इनके दूसरे फायदे नुकसान क्या है, इनके बारे में जरा थोड़ा सा बयान करो। कौन, तो उन्होंने कहा, तो फरिश्तों ने कहा सुबहाना का, तू पाक है, ला इल्म लना, नहीं हमें कोई इल्म इल्ला मा अल्लमतना, मा सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया। हमें तो तुमने ए अल्लाह, हमें तो तूने जो एक लिमिटेड से जो एक व्यू दिया था खलीफा का, हम तो सिर्फ उसी को जानते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा अपना इल्म नहीं है जो तुमने हमें सिखाया, हम तो सिर्फ उसी को जानते हैं। तू पाक है, तू हर तरह की बुराई और हर तरह की ऐसी कमी से पाक है, हम तो कमियों से भरपूर हैं। तो इस तरह से करके उन्होंने अल्लाह ताला की तारीफ की और अपनी मौजूदगी का इजहार कर दिया कि ये जो बातें अब जो तू अल्लाह अल्लाह हमसे पूछ रहा है, हम इससे आरिम है या हम इससे हम हमें इसके बारे में नहीं पता। इन्ना कंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही खूब जानने वाला और हिकमत वाला है, कि तू हर चीज को जानने वाला है और हर चीज के लिए जो हिकमत पोशीदा है वो सिर्फ और सिर्फ तू ही जानता है, तेरे अलावा कोई नहीं जानता।
اب یہاں پر فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا یا نام اللہ تعالیٰ نے سکھائے، ان کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اینالائز کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری جو انفارمیشن ہے یا معلومات ہیں یا جو علوم جو ہیں، یہ وہ علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی بنے ہوئے انسان کی فطرت میں رکھ دیے، اور یہ بھی غالباً وہ علم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جو وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ انسان جو ہے وہ ایکسپلور کرتا چلا جا رہا ہے، انسان جو ہے روزانہ نت نئے تجربات کر کے دنیا میں اور کائنات میں نت نئے رازوں سے پردہ اٹھاتا جا رہا ہے۔ آج بھی اس کی کائنات جو ہے وہ اس قدر رازوں سے بھری پڑی ہے کہ ہر روز نئے راز جو ہے وہ افشاں ہوتے ہیں، اور ایک نئی منزل جو ہے اس کی طرف انسان جو ہے وہ اپنا قصد کرتا ہے، وہ ایک نئی منزل کی طرف وہ رواں رواں ہو جاتا ہے، لیکن ایسا وسیع یہ علم ہے کہ وہ کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ تو یہی جو فطرت کے علم ہے، جو فطرت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کر دی، جو وقت کے ساتھ ساتھ مطلب ایکسپلور کرتا جا رہا ہے اور اس کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے اور بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اسی سے متعلقہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کو جو علم، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، تو اس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلے سے نجات مل جائے گی۔ یہ غالباً میدان حشر کا وقت ہے۔ میدان حشر میں ایک بہت لمبا دن ہوگا وہاں پر، اور وہاں پر انتظار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں یہ بھی اسی انتظار میں ہوں گے کہ کسی طرح سے یہ مرحلہ ختم ہو اور اگلے مرحلے شروع ہو۔ تو غالباً یہ اسی مرحلے کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس مشکل مرحلے سے ہمیں نجات دے دے اور اگلے مرحلے تک معاملہ بڑھے۔ تو چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، جو آگے جا کر ہمیں ملے گا، اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سو اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو جائے۔ تو مومنین جو ہے وہ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام پر جا کر ان پر ان کی فضیلت یا ان کی جو برتری ہے، جو فرشتوں کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی حضرت آدم کی پیدائش کے بعد، یا حضرت آدم کے خلیفہ نامزد کرنے کے بعد، تو اس کا وہ اظہار کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے سفارش کرانے کے لیے وہاں پر کریں گے۔ گو کہ اس کے بہت سارے اور بھی ڈیٹیل ہے کہ بعد میں وہ دوسرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے حضور تمہید کریں گے یا حمد بیان کر کے اللہ کے حضور وہ مطلب سفارش کریں گے، اور پھر اگلے مرحلے میں بڑھیں گے باہر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پر اس علم کی بدولت ان فرشتوں کے اوپر فضیلت جو ہے اس کا اظہار بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یا اس کا ایک ان کے سامنے ثابت ہو گیا، یا فرشتوں کے اوپر ثابت ہو گیا کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور جس کو اب زمین کے اوپر خلیفہ کے طور پر وہ ایک نسل جو ہے وہ چلانے جا رہا ہے، تو یہ انسان جو ہے وہ ایک افضل ترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کی اہمیت اور جس کی افضلیت جو ہے وہ اس علم میں یا اس پورے واقعے میں فرشتوں کے اوپر آشکار ہو گئی۔ قال یا آدم، جب فرشتے جو ہے وہ ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، انہیں بتا دو ان کے نام، یہ چیزیں جن کے نام میں نے تمہیں سکھائے ہیں، فرشتے تو نہیں بتا سکے، ذرا تم جو ہے وہ ان ناموں کو دہرا دو یا بتا دو۔ فلما انبأہم، تو جب اس نے ان کو بتا دیے باسمائہم، ان چیزوں کے نام، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو سکھا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے فر اسی طرح سے فرشتوں کے سامنے ان ناموں کا اظہار کر دیا یا بتا دیا۔ قال، تو اس نے کہا، الم اقل لکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نہیں جانتا تھا، کیا میں نہیں کہتا تھا تم سے، انی اعلم، کہ میں جاننے والا ہوں،
میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، آسمانوں کے اور زمین کے چھپے ہوئے رازوں کو میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں نے تو پہلے ہی اس کا اظہار کیا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں یا ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ میں نے تو تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ میں ہر چیز جو کائنات ہوئی آسمانوں اور زمین میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، تم سے مراد یہاں پر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، میں تو ان کو بھی جانتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ کے بارے میں تذکرہ کیا تو فرشتوں نے اپنا فیڈ بیک دیا، تو اس فیڈ بیک میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس آیت کی بنیاد پر یا اس آیت کے اس حصے کی بنیاد پر کچھ جو ہے کہنے کے اقوال یا کچھ رائے اس طرح کی دی جاتی ہے، کچھ وہی ضعیف اور کچھ مرفوع اور موزوں قسم کی احادیث یا روایات کو بنیاد بنا کر کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی کچھ علم رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی غیب کا علم ہے، جبکہ یہاں پر یہ بہت واضح ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی، اللہ تعالیٰ کو جو تذکرہ کیا، اس میں سے ان کچھ کا اظہار کیا غالباً، اور کچھ جو ہے ان کے دل میں گئی کہ یہ فتنہ و فساد بچائے گا، یہ مطلب کچھ حد تک انہوں نے فرشتوں سامنے اللہ تعالیٰ کے تذکرہ کر دیا، اور کچھ جو ہے ان کے دل میں رہیں گی یا کٹکٹی رہیں گی کہ یہ کیسا ہوگا، مطلب اللہ تعالیٰ ایک مخلوق جو ہے وہ زمین کے اوپر نافذ کرنے جا رہا ہے اور اس کے طرح سے معاملات چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو تم نے جو مجھے کہا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم نہیں کہہ سکے، جو تم اظہار نہیں کر سکے، میں تو اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہوں۔ تو لہٰذا اس آیت کی بنیاد پر فرشتوں کے لیے کوئی علم غیب ہونے کی کسی قسم کی کوئی توضیح جو ہے وہ صحیح سند حدیث یا قرآن کی آیات جو ہے ان سے ہمیں نہیں ملتی کسی بھی طرح سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا فرشتوں سے اسجدوا کہ تم سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا۔ جب فرشتوں کے اوپر انسان کی یا آدم علیہ السلام کی برتری یا فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تذکرہ کر دیا یا بتا دیا، یا اس کو بھام کے فرشتوں کو بتا دیا کہ یہ انسان جو ہے یہ افضل مخلوق ہے، اب تم اس کو سجدہ کرو، تو اس پر ان سب نے سجدہ کیا، ان سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس فرشتوں کا یہ سجدہ جو ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعظیمی جو ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے پہلے کی کچھ قومیں جو ہے ان میں یہ رائج رہا یا ان میں اس کی اجازت رہی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ بالکل قطعاً جو ہے اس کی کہیں پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر گمراہی میں پسے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سجدہ تعظیمی ہے، یہ تو بس عزت اور احترام اور تحریم کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، بلکہ اس کی کسی بھی طرح سے کوئی گنجائش جو وہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ یہ الگ سے ایک موضوع ہے، یقیناً اس پہ بہت ساری باتیں جو ہیں آئندہ آیات میں یا بہت سارے موضوعات کے تحت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ جنوب چل رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یمن میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ یعنی اپنے پیشوا اور اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو اس طرح اس حدیث سے اور اس طرح کے دیگر جو روایات ہیں اور قرآن کی آیات جو ہیں ان سے ہمیں بہت واضح پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس کی اگر اجازت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو لہٰذا یہاں پر جس سجدے کا تذکرہ ہوا یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تحت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی اس سجدے میں کوئی ایسی کوئی کیفیت یا ایسی کوئی
مطلب جذبات ہیں کہ جس سے اس آدم کو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ مطلب اللہ کا درجہ دے کر یا الہ کا درجہ دے کر کوئی سجدہ کیا گیا نہیں، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تھی جو فرشتے جو ہے وہ بجا لائے۔ اب سارے فرشتوں نے وہاں پر سجدہ کیا الا ابلیس، ماں سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، جو اس نے تو انکار کیا اور تکبر کیا۔ سارے فرشتوں نے تو وہاں پر سجدہ کیا، مگر ابلیس نے وہاں پر سجدہ نہیں کیا اور تکبر کیا یا انکار کیا۔ یہ ابلیس کون ہے؟ ابلیس جو ہے، ابلیس دراصل جنوں کے جنس میں تھا، فرشتوں میں نہیں تھا، جنوں کے جنس میں تھا۔ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ جن جو ہے وہ پہلے سے مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے پاس بھی کچھ تھوڑا بہت اختیار جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تھا، لیکن اس اختیار کو مطلب مختلف جن جو ہے وہ مختلف انداز میں استعمال کرتے، کچھ جو ہے دنگا فساد کرنے کے لیے زمین کے اوپر، جیسا کہ تذکرہ ہوا۔ لیکن یہ ابلیس جو ہے، یہ نیک جن کا کہہ لو، یہ اپنی عبادت گزاری اور اللہ کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں میں گناہ ملا تھا یہاں پر، یا اس کو یعنی کہ ایک اتھارٹی مل گئی، یا اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقام اس کا دے دیا کہ وہ فرشتوں میں بھی آ کر بیٹھتا اور ان کے ساتھ گناہ ملا رہتا اور ان کے ساتھ مطلب اٹھتا بیٹھتا بھی انہیں میں رہتا ہے۔ تو فرشتہ جو ہے، وہ جو وہ جو تین گروہ یہاں پر کہنے کے تذکرہ ہو رہا ہے، جن کا جو ہم کلام ہو رہے ہیں، یہ جن کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا آدم ہے، اور تیسرا وہ گروہ ہے جو فرشتوں کا گروہ وہاں پر موجود ہے۔ اسی فرشتوں کے گروہ میں یہاں پر ابلیس جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ابلیس جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ ابلیس جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سورے سجدے میں پڑ جاؤ، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سارا گروہ جو ہے وہ سجدہ کرو، ان میں ابلیس بھی تھا۔ سجدے کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھی کہا کہ وہ حکم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابلیس پر بھی امپلیمنٹ ہوتا تھا کہ تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ، لیکن ابلیس نے وہاں پر انکار کر دیا اور تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ اب ابلیس نے وہاں پر سجدہ کیوں نہیں کہا کیا؟ اس کا ایک تو یہ معنی جو ہے وہ بہت یہاں پر واضح ہے کہ اس نے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ تکبر کی وجہ سے، اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اب تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا کہ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ کیونکہ جن جو ہے پہلے سے موجود تھے اور زمین کے اوپر مطلب مختلف انداز سے اپنے معاملات کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ کے مقرب فرشتے جو ہیں ان میں وہ شامل تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے دل میں ایک آس بندھی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کے اوپر خلیفہ جو مقرر کر دوں، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ تو انسان ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنا دیا، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنا کر سوری اپنا خلیفہ جو ہے بنا کر وہاں پر مطلب امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے، تو لہٰذا اس نے اس کا انکار کر دیا، اور اس کے انکار کی وجہ جو ہے وہ تکبر تھی۔ ایک تو یہ کہ مقام اس کو دے دیا، اور دوسرا تکبر جو ہے اس کے بہت سارے مختلف آیات جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسا کہ سورۃ الاسراء کی ایک آیت ہے جس میں ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اور اس نے یعنی ابلیس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 12، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح سے سورۃ الحجر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 33، کہ شیطان نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو مختلف مقامات پر قرآن کے جو ہمیں ملتا ہے کہ سجدہ کیا اس نے تکبر، اور تکبر کیا تھا کہ میں انسان سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو ایک سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، میری تخلیق جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ ایک مجھ سے کم تر درجے کی مخلوق ہے۔ اس لیے اس تکبر میں آ کر اس نے انکار کر دیا اور سجدہ نہیں کیا۔ یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت بڑی گرفت جو ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن انسان ابلیس جو ہے اس نے اللہ کے سامنے
اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اس کا انکار کر دیا، اور تکبر کی وجہ سے وہ وہ فاسقوں میں، ظالموں میں شامل ہو گیا، گمراہوں میں یا کافروں میں شامل ہو گیا، جیسا کہ آگے جا کر ملے گا۔ اب تکبر جو ہے، تکبر کیا ہے؟ تکبر در حقیقت اپنے آپ کو، جیسا کہ الفاظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یا دوسروں سے بہتر گرداننا جو ہے وہ تکبر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اللہ کا اظہار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ کبریائی یا تکبر جو ہے وہ اس کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ یعنی تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک پراپرٹی ہے۔ جو کوئی تکبر کرے گا دنیا کی زندگی میں، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشیں گے اور اس کو عذاب میں ضرور مبتلا کریں گے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کو جٹلانے اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔ حق کو جٹلانا جو ہے یہ بھی تکبر ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اپنے سے، وہ بھی تکبر ہے۔ حق کو جٹلانا یہ جو ایک بڑی عام سی معمولی سی بات ہے، ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں کس قدر حق کو جٹلاتے ہیں۔ حق کو جٹلانا صرف اس کا انکار کرنا نہیں، بلکہ اس کو سیکنڈری کر دینا جو ہے، اس کو ثانوی حیثیت میں لانا، یہ بھی حق کو جٹلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ نماز کا وقت ہے، صحیح معنوں میں گزر جا رہا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت نماز کو چھوڑنا جو ہے، جان بوجھ کر ایسا کرنا جو ہے، یہ بھی حق کو جٹلانا ہے ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو۔ تو تکبر جو ہے یہ بھی ایک بہت وسیع موضوع ہے، جو کہ گاہے بگاہے ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ تو وہاں پر ابلیس جو ہے اس نے اپنے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے اس نے فرشتے یعنی حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کان من کافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کی اس روش نے اس کو کافروں میں شامل کر دیا، یا اس روش کی وجہ سے وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب انکار کرنے والے، یہاں پر ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہاں پر ایک نہیں بلکہ بہت سارا ایک جنوں کا گروہ تھا، جس میں سے ابلیس بھی وہاں پر موجود تھا، لیکن اس کی کوئی صحیح اس طرح سے ہمیں البتہ یہ ہے کہ دوسرے بہت سارے جن جو زمین پر موجود تھے یا دوسرے مختلف جگہوں پر، تو وہ اللہ کے نافرمانی وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کر سے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کر کے، گویا یہ بھی ان کافروں کو، ان انکار کرنے والے جنوں کے صف میں جا کر کھڑا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اتنی عزت دی تھی کہ وہ فرشتوں میں اپنی عبادت اور اپنی زہد کی وجہ سے وہاں پر تھا، لیکن اس نے اپنی اس پوزیشن کو وہاں سے لوز کر دیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا، انکار کرنے والوں میں چلا گیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب یہاں پر حضرت آدم کے ساتھ ان کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے، جس کو ہم حوا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت حوا کی پیدائش جو ہے وہ بھی ہو چکی اب، لیکن اس کا وہ کیسے ہوئی وہ بعد میں جا کر ہم دیکھیں گے، جیسے وہ موضوع ہمارے سامنے آئیں گے اس طرح کی آیات کہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، کس طرح سے حضرت حوا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ تو بہرحال ہم نے ان سے کہا، اب یہ سارا میٹر جو ہے وہ ہو چکا ہے، سارا مکالمہ ہوا فرشتوں کے سامنے، جتنے معاملات فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدے کے ذریعے سے انسان کی جو افضلیت ہے اس کو فرشتوں نے انڈورس کیا، لیکن جو ابلیس ہے اس نے اس کا انکار کر کے وہ کافروں میں شامل ہو گیا، یعنی اپنی وہ پوزیشن جو تھی اس پوزیشن کو وہ لوز کر چکا۔ اس کے بعد اب اللہ اگلے لیول میں اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اس کی بیوی سے بھی کہ تم جنت میں رہو۔ جنت کیا ہے اس کے بارے میں مختصر تذکرہ ہم کر چکے۔ وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے، راغدن حیث شئتما، اطمینان سے، جہاں سے تم کا چاہو، جہاں سے تم چاہو، جو اس کے پھل، اس کے مشروب، جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو،
اپنی مرضی سے اور اپنے اطمینان سے، ولا تقربا، اور دیکھو مت تم قریب جانا، ہاذ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکون من الظالمین، وگرنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو، حضرت حوا جو ہے، ان کو جنت میں داخل کیا اور جنت میں ان سے کہا کہ تم یہاں پر رہو بہو، لیکن دیکھو کیئرفل رہنا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا ہے۔ یہاں پر یہ حکم نہیں تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، وغیرہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک تو ظالم میں سے ہو جاؤ گے، ظالم ظلم کیا ہے؟ ظلم کا لغوی معنی جو ہے وہ کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کی ایک مختصر سی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انکار کر کے اپنی منمانی کرنا جو ہے، اس کے ذریعے سے اللہ جو انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، اس حکم کی بجائے اپنی مرضی منمانی کرنا بھی ظلم کے مترادف ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے جو انسان جو ہے وہ اپنے اوپر کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، تو ظلم جو ہے وہ اس کی مختلف طرح کی توضیحات جو اس طرح سے ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس درخت کے قریب بھی گئے تو تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ یہ درخت کون سا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی توضیح دی ہے، اس کی کوئی وضاحت دی۔ اگر ضروری ہوتا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے ضرور فرما دیتے، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ کھوج لگائیں کہ یہ درخت کون سا تھا۔ بعض مفسرین نے اس کو گندم اور بعض نے اس کو انگور یا انجیر وغیرہ کا نام دیا، لیکن یہ سب جو ہے بلا دلیل ہے، کوئی دلیل کس قسم کا یہ درخت تھا اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں پر جو اہم چیز ہے سمجھنے کی وہ ہے وَلَا تَقْرَبَا، کہ قریب بھی مت جانا ہے۔ یہ اہم جو یہاں پر نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا ہے، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، یعنی یہاں پر ہمیں یہ اصول سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کر دیا وہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ، مطلب جس بھی حیثیت میں ہے تمہارے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں منع کر دیا تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کے قریب بھی مت پٹکو۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس میں آ کر گڑبڑ کر جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جس میں مطلب وہ گناہ سے بچنے کا نہیں بلکہ گناہ سے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جیسا کہ زنا کے بارے میں ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ دیکھو زنا کے قریب مت جانا۔ زنا کرنے کی تو دور کی بات ہے، جہاں پر زنا کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر کوئی ایسا لگے گا کہ یہاں پر کوئی ایسا کام ہوتا ہے، یا جہاں پر تمہیں ڈر آ جائے کہ یہاں پر کوئی ایسی کوئی حرکت ہو جائے گی یا ایسا کوئی معاملہ ہو جائے گا، تو اس سے تم دور سے ہی پلٹ دینا، دور سے اس سے مطلب ہٹ جانا، یا دور سے اس کو بائی بائی کہہ دینا، اس کو قریب پٹکنا۔ یہ یہاں پر انسان کو، یعنی کہہ لو حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے احکامات میں سے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کہہ دے کہ ان کی ٹریننگ کر دی کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، یہ تم وگرنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، وگرنہ تم اللہ کے حکم کے متضاد اگر چلو گے تو تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا، لیکن اب شیطان جو ہے اس نے تو بغض رکھ لیا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عہدہ ملا ہوا تھا وہاں پر فرشتوں کے درمیان ایک باعزت، اس سے تو معزول کر دیا۔ تو پھر اب شیطان جو ہے وہ یہاں پر اپنا اثر جو ہے یا اپنا رنگ جو ہے وہ دکھانے لگا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو پس وہ گلا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ یہاں پر ہمیں ان دونوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں داخل کیا، دونوں کو شیطان نے ورگلا دیا، دونوں کو شیطان نے ایسا کر دیا اور دونوں کو زمین سے پھر جنت سے نکال دیا آگے جا کر۔ تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے یہودیوں اور عیسائیوں یہ قرآن میں، کہ ان کے مطابق صرف جن کو بہکایا اور جن کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ گناہ کر بیٹھے، جبکہ یہاں پر یہ دونوں جو مطلب حضرت آدم اور ان کی بیوی جو ہے دونوں برابر جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، یا دونوں کے ساتھ وہ برابر کا معاملہ کر رہا ہے شیطان۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو پس ورگلایا شیطان نے ان دونوں کو۔ اب شیطان کے بارے میں ہمیں پتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے
جو کوئی اپنے اختیار کا استعمال غلط استعمال اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر اترا ہے اور دوسروں کو بھی اس بغاوت پر اکسائے، وہ شیطان ہے۔ یہ تو ہم نے ابلیس سے دیکھ لیا، وہ جنوں میں سے تھا، جنوں کی ایکسٹرا آرڈنری خصوصیات وہ ہمیں پتا ہے، لیکن شیطان جو ہے، شیطان ایسی چیز ہے یا ایسا کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو کی طرف سے ملے ہوئے اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے بغاوت پر اتر آئے اور دوسروں کو بھی اس بغاوت پر اکسائے، وہ شیطان ہے۔ یہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہے وہ ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ شیطان الانس اور شیطان الجن۔ تو اس آیت میں وہ ابلیس شیطان جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس نے اپنا اختیار جو ہے، وہ اختیار جو ہے وہ آگے جا کر ہمیں ڈیٹیل مل جائے گی کہ وہاں پر اس نے مہلت مانگی، یا جو کلام ہوا کہ جب اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس کے اوپر بہت ساری مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلے گا کہ میں تو افضل انسان سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، تو شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مطلب سمجھ گیا ہوں کہ میری آپ پوزیشن کیا ہے، لیکن تو مجھے اختیار دے دے یا مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے اس بندے کو ورگلاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو کہنے کی ایک تھوڑی سی چھوٹ دے دی، یا تھوڑی سی اس کو ایک دے دیا، اختیار دے دیا کہ ٹھیک ہے، تو صرف وسوسے کے ذریعے سے تو اپنی کوشش کر سکتا ہے، میرے بندے جو ہے تو وسوسے نہیں آئیں گے۔ شیطان نے وہاں پر چیلنج کیا تھا، بہت ساری آیات آگے آئیں گی کہ میں تیرے بندے سے اکثر کثیر تعداد کو میں جہنم میں لے ہی جاؤں گا، سوائے کچھ لوگوں کے جو تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ تفصیل جو ہے وہ جا کر باہر میں یہاں پر فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس ورگلایا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم جو ہے اس سے ورگلایا، اس کے خلاف ایک وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دل میں شیطان نے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کان فیہ، اس میں سے جس میں جو دونوں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حوا دونوں کو مطلب جنت میں رہنے کے لیے آزادی دی اور کھانے پینے کا کھلا ایک بہترین جو رہنے بہنے کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن شیطان نے ورگلا کر ان سے گناہ کروا دیا اس درخت کی طرف سے، لہذا وہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہے وہ بھی اس اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا تھا اس فیسیلٹی سے وہ بھی اس سے محروم ہو گئے۔ اب کیسے وہ وسوسہ ڈالا شیطان نے یہاں پر؟ شیطان کے وسوسے کے بارے میں بہت ساری آیات آئیں گی، لیکن پرٹیکولرلی یہ وسوسہ جو ہے جو شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں ڈالا، وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک وہ پوائنٹ اس میں تذکرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ آیات میں بھی اور بھی ہے، لیکن سورۃ الاعراف کی یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کے شرمگاہوں میں ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ یعنی شیطان ان دونوں کو دل میں جو وسوسہ ڈالا یا ان کو اس طرح سے ابھارا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس درخت کے قریب نہیں جانا یا اس کا پھل نہیں کھانا یا اس سے دور رہنے کا حکم دیا، کہ اس لیے کہ اگر تم پھل کھا لیا یا درخت کے قریب چلے گئے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہ کرنے کو حکم دیا ہے اگر تم یہ کر گئے تو تم تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا۔ تو اس طرح کے وسوسے ڈال کر شیطان نے ان کو ابھارا، اور پھر آیات میں آگے ملتا ہے کہ اور اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی، دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں۔ بس اس نے دونوں کو دھکے سے نیچے اتار دیا، جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں جنت کے پتوں میں سے لے کر اپنے آپ پر چھپکانے لگے یا اپنی شرم گاہیں جو وہ چھپانے لگے۔ تو کس طرح سے انسان کو ورگلایا شیطان نے، سورۃ الاعراف کی یہ بات یہ آیات جو ہمیں بتاتی ہے۔ ایک تو ان کو
सबक बाग दिखाया गया। अगर तुम उस दरख्त के पास चले गए या जिसका भी अल्लाह ताला ने मना किया, अगर तुमने वो कर लिया, उस दरख्त का फल खाया या जो भी है, तो उस तरह से तो तुम्हें एक एक ना खत्म वाली, हमेशा रहने वाली जिंदगी जो मिल जाएगी। या तुम भी फरिश्ते बन जाओगे। देखो किस तरह से फरिश्ते भी अल्लाह के इर्द गिर्द हैं और कैसे हैं। तो उस तरह से करके तो फिर यकीन दिलाने के लिए उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। तुम क्यों अपने अपने उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करते हो? तुम ये अपॉर्चुनिटी अवेल करो। इसी तरह से आज की दुनिया में हम देखते हैं कि किस तरह से हम शैतान के वसवसे में है, तो किस तरह से इंसान जो है वो दुनिया की अपॉर्चुनिटीज इंसान के आगे आगे शैतान जो है वो बिछाता है, सबक बाग दिखाता है और उनको वर्गलाता है, और इंसान जो है वो उसके बहकावे में आता चला जाता है, आता चला जाता है, आता चला जाता है। बहरहाल शैतान काना फीहा काना फीही, कि उस शैतान ने वरगला दी उन दोनों को, और उन दोनों सबको भी उससे निकलवा दिया जिसमें वो रहते थे, यानी उस जन्नत में जहां पर उनको ठिकाना दिया। अल्लाह ताला ने वकुलना, और हमने कहा, यानी अल्लाह ताला ने कहा, बतू तुम सब उतर जाओ, बाजुकुम लिबाजुन अदुब, तुम बाज के बाद तुम बाज के लिए बाज दुश्मन हो, या तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम एक दूसरे से दुश्मन हो, यहाँ पर एक दूसरे से दुश्मन यह है कि बनी इंसान में हजरत आदम और हजरत हव्वा, और उसके मुकाबले में शैतान कह सकता है कि तुम शैतान और इंसान तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, या शैतान इंसानों के लिए, लेकिन इंसान जो है वो तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। दोनों तरह की सूरतें जो हो सकती हैं। वलकुम फिल अर्ज मुस्तकर्रुन, और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है, वो मताउन, और फायदा है, इलाहिन, एक मुकर्रा वक्त तक। और तुम्हारे लिए जमीन पे अब रहना है। जब अल्लाह ताला ने उन दोनों को हुक्म दिया कि जमीन में उतर जाओ, अब तुम्हारे लिए अब जन्नत में रहने का जो है वो एक जो तुम्हारा जो एक मौका था तो तुमने जाया कर दिया नाफरमानी करके, या उस दरख्त का फल वगैरह जो भी है चेक कर। लिहाजा तुम अब जमीन पर उतर जाओ और जमीन पर रुको एक मुकर्रा वक्त तक। एक मुकर्रा वक्त, मता मता जो है वो कहते हैं आर्जी फायदे की चीजें जो है, मता और हयात दुनिया, दुनिया की ये जो जिंदगी है वो आर्जी जिंदगी है। तो आर्जी बरतने की चीजें जो है, या आर्जी फायदा उठाने की जो चीजें हैं वो मता है। तो ये दुनिया जो है वहां पर जमीन पर रहो, और वहां पर आर्जी तौर पर जो चीजें हैं उनसे अब तुम फायदा उठाओ, और उनसे फायदा उठाते हुए तुम अपनी जिंदगी जो है वो बसर करो। अब यहाँ पर जब नज़र कर दिया, या जब अल्लाह ताला ने एक हुक्म सादर किया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो और हजरत हव्वा जो है उनको एहसास हो गया कि यहाँ तो हमसे एक गुनाह सरजद हो गया है। अब उसकी तलाफी कैसे हो सकती है? तो अब उसके लिए वो शर्मान थे, तो अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि अब उस गुनाह को कैसे माफ कर सकता है, या गुनाह को माफी जो है वो किस तरह से कर सकते मांग सकते हो तुम। फतलक का आदम मिन रब्बिही, तो सीख लो आदम ने अपने रब से कलिमात, चंद कलिमात, फताब अलैहि, बस वो मतवज्जह हुआ उस पर। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, और हजरत आदम का वहां पर तज़किरा है कि हजरत आदम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए, जिसके जरिए से फिर उसने अपने रब के हजूर तौबा की। फताब अलैहि, बस वो यानी अल्लाह ताला मुतवज्जह हुआ उस पर, यानी अल्लाह ताला ने उनकी तौबा जो है वो कबूल कर ली। तो किस तरह से अल्लाह ताला ने मतलब यहाँ पर तज़किरा किया, और किस तरह से इंसान जो है वो अपने आप को बुला बैठा। जैसे कि एक हदीस जो है वो यहाँ पर हमें तिरमिज़ी से मिलती है कि आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, उनकी औलाद भी भूलती रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, उनकी औलाद जो है वो भी खता करेगी। तो लिहाजा ये आदम की औलाद जो है वो खता करती रहेगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस खता से अपनी बख्शिश हासिल करने के लिए उसको उसको माफी मांगने का जो तरीका जो है वो भी सिखाया। वो क्या है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाए, जो कि सूरत अल आराफ के आयत नंबर 23 में हम मिलते हैं कि काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि उन दोनों ने कहा, यानी दोनों ने, हजरत आदम और हजरत हवा दोनों ने यहाँ पर कहा कि ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम न किया, यकीनन हम जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे।
جو इस तरह से इन कलिमात के ज़रिए से फिर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा जो है वो कबूल कर ली। और फिर उसके बावजूद अब तौबा तो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, इन तव्वाब रहीम, बेशक वो भी तौबा कबूल करने वाला है। कुल्ला ही तो फिर हमने कहा तुम सब उतर जाओ बाइस से। अब तौबा कबूल करने उसके बावजूद अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म जो है वो अपना उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया और कहा कि तुम सब उतर जाओ यहाँ से, यानी जन्नत से जमीन सारे के सारे, यानी जो शैतान भी और इंसान भी वहां पर जो हजरत आदम और हवा है। फअम्मयअतियन्नकुम, अब देखो तुम्हारे पास जब भी हिदायत आए मेरी तरफ से, फमन ताबिया, तो जिसने पैरवी की उस हिदायत की, फला खौफ अलैहिम, तो उसके ऊपर ना कोई गम होगा, उसके ऊपर ना कोई खौफ होगा, नहीं वला हम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अब यहाँ से निकलना, अब तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिए बतलबी तुम्हारे पास मतलब मेरी तरफ से वही जो है वो आती रहेगी मुख्तलिफ अंदाज से, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला वही का शुरू हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाके मुकम्मल हुआ। तो जब जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, तुम्हारे मामलात जो हैं उनके मुताबिक, यानी यहाँ से अल्लाह ताला की तरफ से ये अंदाजा होता है हमें कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी जरूरियात के मुताबिक मैं वही करता रहूंगा, मैं तुम्हें हिदायत देता रहूंगा। और जो जो जब जब उसको हिदायत मिले, जैसे जैसे वो उसकी पैरवी करता जाएगा, तो उसके लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गीत होंगे। खौफ और गम के बारे में आगे जाकर मजीद हमें देखेंगे, लेकिन मुख्तसर अंदाज से कि खौफ जो है वो हमेशा उस चीज का होता है जो दरपेश हो, आइंदा आने वाले कल का खौफ होता है। हमने कोई चीज या कोई फैसला किया, अब वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, कोई नाकामी होगी, कोई नुकसान हो गया, तो ये खौफ है जो मुस्तकबिल के बारे में है। जब गम जो है वो गुज़िश्ता से वाबस्ता होता है, यानी गुज़िश्ता पहले से कोई हो चुका, कोई जुल्म हो गया, कोई गुनाह हो गया, कोई ज्यादती होगी, तो उसके ऊपर भी कोई गम जो है वो होता है। तो जिसने तो अल्लाह की हिदायत के ऊपर अमल किया और उसके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त कर लिए, तो उसको ना तो अपने कल का खौफ होगा और ना ही अपने माजी में किए हुए जो मामलात है उनका वो गम होगा। यानी अगर तो सही मामले में उसने तौबा कर ली है, तो फिर ना तो वो पिछले गुनाहों के बारे में उसको खौफ होना चाहिए, बशर्ते कि वो सही मानों में तौबा करके आगे अल्लाह की हिदायत पर अमल करे, और फिर अपनी मंजिल जो है उसका भी उसको खौफ नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक ऐसे रास्ते पर चलेगा हिदायत के जो कि गैर किसी रैब के है, जिसमें किसी किस्म का कोई रैब की कोई गुंजाइश नहीं है। वल्लज़ीना कफरू, हाँ, और इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इनकार किया, वकज़्ज़बू, और उन्होंने जुटलाया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, या भी आयातना, हमारी आयात को, उलाइक अस्हाबुन नारी, ये वही लोग हैं जो दोजख में है, वो लोग तो फिर दोजख में जाएंगे। जिन्होंने हमारी हदायत को अपना लिया वो तो यकीन कामयाब होंगे, क्योंकि उनके पास ना उनको खौफ होगा ना ही गम। लेकिन जिन्होंने उसका इनकार कर दिया और हमारी आयात को, हमारी आयात ये वही हमारी हिदायत जो हमारी तरफ से आएगी ज्ञान बगाए, जिन्होंने उसको झुटला दिया और हमारे हुक्म अहकामात को मानने से इनकार कर दिया, ऐसे लोग जो है वो दोजख वाले होंगे, फीहा खालिदून, जो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो यहीं पर हमारा सबक जो है मुकम्मल होता है आज का, इस दुआ के साथ कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हम मुख्तसर करके यहाँ से हम गुजर गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि उसमें हमें समझने के बाद उसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करके, अपनी फाइन ट्यून करके, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफीक दे कि हम प्रैक्टिकली मानों में, सही मानों में उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर सके। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाँ जी, अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। सबको दुआ में जरूर याद रखें, अल्लाह ताला हम सबको हामी नासर हो। हमारे कहने में, सुनने में, समझने में कोई ऊंच नीच है, यकीनन हमारे इल्म की कमी है, हमारे बहुत सारे मामलात में हमारी कमजोरियां हैं, हमारी लिसानी कमजोरी भी आती है, हमारी फहम की कमजोरी भी आती है। तो हमारे कहने में, सुनने में, समझने में किसी किस्म की कोई ऊंच नीच है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। और
ہماری نیت بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم تو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمجھ کا صحیح فہم جو ہے وہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.